الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا اصل۔ ہاں آپ لوگ حدیث ہی پڑھے ماشاء اللہ۔ تو دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کریں گے، رمضان مبارک مہینہ ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے، استاد کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اور خصوصاً اس مدرسے کے لیے دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کہ اللہ جس مدرسے میں ہم طالب علم کے دور میں علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو اللہ خوب بڑھائے، کیا کرے؟ اور اس کے فیض کو اللہ پوری دنیا میں پھیلائے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے تئی کسی استاد کے لیے اگر کوئی دل میں کدورت ہو، نفرت ہو، یا کسی طرح استاد کی زیادتی سے آپ اگر کیا ہو گئے ہوں، ناراض ہو گئے ہوں، تو اس کو معاف بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیوں؟ ارے کوئی بھی استاد تم کو اگر زیادتی تنبیہ کیا ہے تو اپنے فائدہ کے لیے کیا ہے؟ بولو نہیں، تمہارے فائدہ کے لیے کیا ہے۔ کسان کھیتی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کھیت میں کبھی کبھار جو ہے نا جنگل بہت آ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس جنگل کو مارنے کے لیے دوائی کا استعمال کرتا ہے، نہیں؟ اگر دوائی دیتے ہوئے کسان سوچے ہاں یہ مر جائے گا، اس کو نہیں ماریں گے، نہیں کاٹیں گے، تو فصل اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے استاد بھی کبھی کبھار تمہارے حال کو دیکھ کر، تمہارے رفتار و گفتار کو دیکھ کر تمہیں سختی کرتا ہے، اور کبھی تنبیہ بھی کرتا ہے، تاکہ تم کو اچھا انسان بنائے۔ کیا بنائے؟ بنیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں چیز، میں 5 بات بتلا رہا تھا نا، پانچویں چیز یہ ہے سب سے اہم، گناہ سے ضرور بچیں گے۔ گناہ سے شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے جلیل القدر عالم، فقی اور امام گزرے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں کئی امام ہے؟ 4 امام۔ پوری دنیا کے لوگوں کو 4 اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا واجب ہے، اگر نہیں مانے گا تو پکا مسلمان نہیں۔ ان 4 میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ امام شافعی جو پڑھتے تھے تو بھول جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جیسا آج کل ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے ہیں؟ عام طور سے آج پڑھے صبح بھول گئے۔ کلام اللیل یمحو النہار، کلام اللیل رات کی بات دن کو بھول جاتے ہیں، اور دن کی بات رات کو بھول جاتے ہیں۔ کلام اللیل یمحو، دن کی بات رات کو اور رات کی بات۔ تو امام شافعی بھی شروع میں امام شافعی بھی بھول جاتے تھے، تو اپنے استاد محترم حضرت وقی سے وجہ پوچھی کہ حضرت میں اتنا محنت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن آخر بھول کیوں جاتا ہوں؟ تم لوگ تو کبھی ایسا کیے نہیں، کبھی استاد سے پوچھے نہیں کہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ پوچھے؟ ضرورت ہی نہیں سمجھ میں کہ بھولے تھے، بھولے کیا ہو گیا، ہم کو کیا مطلب ہے، بھول گئے تو۔ لیکن امام شافعی کو قلق ہوتا تھا کہ بھئی پڑھے، اتنا پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، تو یہ دل میں درد پیدا ہوا۔ اس درد کے لیے وہ اپنے استاد وقی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم من نور الہی نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تو امام وقی نے کہا کہ اے امام شافعی، اس وقت تو امام نہیں بنے تھے، لیکن کہا کہ طالب علم سنو، مجھ سے یہ تم شکایت کیے کہ میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو ایک نصیحت یاد رکھو، جب ایک بات کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولو گی۔ فاوصانی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت فرمائی الی ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنے کا۔ یعنی جو انسان جتنا زیادہ گناہ سے دور رہے گا، ان کا حافظہ اتنا قوی ہوگا، اتنی طاقتور حافظہ ہوگا۔ ہمارے اکابر میں ایک مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں کہ جو ایک بات اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے تو پھر 40 سال تک نہیں بھولتے تھے۔
ایک کتاب ہے نور الازا، وہ گئے تھے لندن، وہاں جا کے دیکھا نور الازا کتاب بہت اچھی کتاب ہے، وہ کہا کہ یہ کتاب مجھے دے دیجئے۔ انور شاہ قاسمی نے کہا یہ کتاب آپ کو نہیں ملے گی، کہا کہ اچھا مجھے پڑھنے دے دیجئے۔ چنانچہ وہ لائبریری میں گھسے اور پوری کتاب کو ایک طرف سے لے کر آخر تک پڑھا، پڑھ کر کے کتاب کو دے دیا، یہاں ہندوستان میں آ کر کے پوری کتاب لکھ دی نور الازا۔ اتنا حافظہ کے قوی تھے۔ تو گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑی مہلک چیز ہے، طالب علم کے لیے ہی نہیں، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے گناہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم میں فائدہ ہوگا۔ چھوڑیں گے گناہ کے کام انشاءاللہ۔ اب گناہ کے کام کی تفصیل تو مجھے کرنی نہیں ہے، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، تم لوگ تھک بھی جاؤ گے۔ بس من جملہ وہ کام جو تمہارے دل کو لگے کہ اس کو کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی ٹوک تو نہیں رہا ہے، یا اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں، ایسے کام جو تمہارے دل میں کھٹکنے لگے وہی گناہ کے کام ہیں۔ چھوڑ دیں گے سب انشاءاللہ گناہ کے کاموں کو؟ اگر گناہ کے کام چھوڑ دیں گے تو پھر علم کیا ہے؟ علم ایک خدا کا نور ہے جو خدا کے طرف سے نازل ہوتی ہے، وہ تمہارے سینے میں کیا ہوگی؟ اترنے لگے گی۔ العلم نور من الہی نور اللہ لا یطال عاصی، گناہگار کو اللہ کا علم نہیں آ سکتا۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے سب کچھ ہوتی ہے۔ کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دیکھو آج چھٹی ہو رہی ہے، کیا ہے؟ 21 فروری ہے نا، 22 انشاءاللہ 18 اپریل 8 شوال المکرم سے داخلہ شروع ہو جائے گا رمضان کے بعد۔ 8 شوال سے داخلہ، سب لوگ اپنے اپنے دوست احباب کو کہہ دیں، اپنے گھر میں یہ خبر پہنچا دیں، 8 شوال کو داخلہ شروع ہوگا۔ پرانے طالب علم جتنے ہیں وہ خصوصاً 8، 9، 10 تک آ جائیں داخلہ کے لیے۔ 3 دن میں پرانے بچوں کا داخلہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر نئے بچوں کا داخلہ لینا شروع کر دیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس بیچ میں نیا بھی آئے گا تو لے لیں گے، لیکن 3 دن کے بعد خصوصیت کے ساتھ نیوں کا داخلہ لیں گے۔ جو بچے پہلے داخلہ کے لیے آئیں گے ان کو اچھا روم میں رکھا جائے گا، جو بعد میں آئیں گے تو پھر جگہ نہیں رہے گی تو کیا وہی 3 ون کے کمرے میں رکھا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ سب کوئی دل جمی کے ساتھ آئندہ سال آنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تم لوگ سنو، اور آخر میں ذہن میں بات آ گئی، میں تو چاہ رہا تھا کہ دعا کرا دیں۔ بات یہ ہے کہ ذہن میں ایک بات آتا ہے بچوں کا کہ ہم مدرسہ بدل دیں۔ کیا بدل دیں؟ یہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، فلاں جگہ جائیں گے تو وہاں باغ مار کے لائیں گے۔ کیا کریں گے؟ بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچوں یہ بات غلط ہے، یہ تمہاری سوچ نہیں، شیطانی وساوس ہے۔ پڑھائی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ استاد جب اچھے ہیں پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم جو اچھا نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ہی زندگی کی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم غیر حاضری بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم غیر حاضری بہت زیادہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر حاضری کے ساتھ ساتھ استاد آپ کو پڑھانا چاہتا ہے، آپ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ غیر حاضری نہ کریں اور محنت کرنے لگیں تو یہی اپنے وقت کا علامہ بننے لگیں گے۔ ایک بچہ یہاں سے سہارنپور جاتا ہے، پورا سال مدرسے میں بن رہتا ہے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا، گھر نہیں آتا ہے، تو بتاؤ وہ بچہ بڑھیا پڑھے گا نہ تم جو ہے ہر ہفتے میں گھر جاؤ گے تو تم بڑھیا پڑھو گے؟ جو ہر ہفتہ گھر جائے گا بڑھیا بنے گا؟ تھوڑی سی کوئی کام ہو گئی، شادی کی کوئی بات اٹھی ہے، ابھی غیر حاضری شروع ہو گئی، 1 دن 2 دن ہفتوں مہینوں غیر حاضری ہو جاتی ہے۔ اب اس سبق میں بے برکتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے استاد حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم 1 دن کا سبق ناگاہ کر دے تو 40 دن تک اس کے اسباق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگ کتنا غیر حاضری کرتے ہیں، اس کے اب کیا بے برکتی کہاں جائے گی؟
تم لوگ اپنے آپس میں محاسبہ کر کے دیکھو کہ جو بچہ یا جو بچی جتنا زیادہ پابندی سے پڑھنے آتی ہے آج اس کا رزلٹ اتنا اچھا ہے، وہ پڑھنے میں اتنا آگے ہے۔ ذہن اللہ نے سب کو برابر دیا، وہی کھوپڑی دماغ برابر سب کا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی کے دماغ میں ہیرا گھسا دیا اور کسی کے دماغ میں گوبر گھسا دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ دماغ سب کے برابر ہیں، استعمال کرنا ہم نے غلط سیکھا۔ اگر ہم پابندی سے پڑھنے لگیں گے، مدرسہ میں دل جمی سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ مدرسہ بدلیں گے تو جب نئی جگہ جائیں گے تو ہر مدرسے والے کا سسٹم ہے کہ باہر سے آنے والے کو نیچے دکھانا۔ آپ 1000 اچھا پڑھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ آپ اچھا نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو جس کلاس میں پڑھتے ہیں اس سے نیچے لا کر کے آپ کو اس پڑھائی شروع کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے یہاں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، حالانکہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ مدرسہ بدلیں گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وقت ضائع ہوگا، سال برباد ہوں گے، محنت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کم سے کم سب کوئی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہیں سے حفظ پورا کر کے مدرسہ سے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بھائی؟ جو لوگ حفظ کر لیے ہیں وہ دوڑ یہیں کریں انشاءاللہ، وہ لوگ دوڑ کریں۔ ان کا قرآن پختہ اگر یاد ہو جائے ششماہی تک تو ششماہی کے بعد میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان دوڑ کرنے والے بچوں کو فارسی میں پڑھاؤں گا، یا اگر وہ شروع سال ہی سے فارسی پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو انشاءاللہ شوال ہی سے فارسی کے 1-2 کتاب لے کے چلاؤں گا۔ وہ دوڑ بھی کر لیں گے اور فارسی بھی پڑھ لیں گے، تاکہ مولوی بننے میں اس کا 1 سال بچ جائے گا انشاءاللہ۔ کیا بھائی؟ رضی اکرم ہوگا نا آئندہ سال داخلہ یہاں انشاءاللہ؟ ہاں، نشاد کو بھی کہیے، مشکار کو بھی کہیے، یہیں سے پڑھیے، دوڑ کیجئے اور انشاءاللہ فارسی بھی پڑھ لیجئے، تاکہ آئندہ تم کو پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ جو بچیاں قرآن اچھا پڑھتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آفر ہے۔ جو بچیاں قرآن اچھا پڑھتی ہیں وہ بھی اگر حفظ کرنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ان بچیوں کا بھی داخلہ درجہ 4 میں کر کے ان کو انشاءاللہ حفظ کی ایک درجے کے اعتبار سے ایک کلاس میں اس کو یاد کرائیں گے۔ وہ جتنا محنت کرے گی اسی اعتبار سے اس کا قرآن بھی حفظ سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔